اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام لکل شیء زکاۃ وزکاۃ الجسد صوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، عزت ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خصوصی اجتماع استقبال رمضان کے ضمن میں رکھا گیا ہے۔ رمضان کے استقبال پر اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور رمضان کے استقبال پر آپ اپنے صحابہ کی رہنمائی فرماتے۔ رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، اس سے استفادے کی تدابیر اور مختلف عبادات، اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ذہن سازی فرماتے تھے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں رمضان کے استقبال کے اعتبار سے یا اس کے ضمن میں ہونی چاہیے، اس پر کچھ اہم باتوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائیں تاکہ رمضان کی اہمیت ہم میں وہ سنجیدگی اور وہ سیریسنس پیدا کرے جس کے ذریعے ہم رمضان کا کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رمضان کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جان لینے کے بعد ہم رمضان سے بھرپور اکتساب فیض کے لیے کیا منصوبہ بندی کریں۔ اور نمبر 3 یہ کہ ما بعد رمضان ہماری زندگی میں رمضان کے ذریعے جو تبدیلی اور جو انقلاب آنا چاہیے، جو رمضان کا حاصل ہے، جو رمضان کا تحفہ اور اس کا انعام ہے، جو رمضان کی برکتیں ہیں، جو ہماری شخصیت میں وہ نمودار ہونی چاہیے، وہ چیز ہیں جو تیسری چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر آپ خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو ممبر کے ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے ایک دعا پر آمین کہا، اور یہ آمین آپ اپنے زبان سے 3 مرتبہ آپ نے آمین کے کلمات دہرائے۔ لیکن وہ دعا کیا تھی جس پر آمین کہا گیا، وہ صحابہ کرام سن نہیں سکے۔ پھر بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ دے کر باہر نکلے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دعا کو سن نہیں سکے جس پر آپ نے آمین کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل جب میں خطبہ دینے کے لیے جا رہا تھا تو میرے ساتھ جبریل امین تھے، اور جبریل امین نے 3 بددعائیں دی اور ان پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک کون سی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو، نامراد ہو، برباد ہو شخص جو رمضان کے مبارک مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اور بھی 2-3 باتیں ہیں جو ہمارے بچوں کے سامنے رہنا چاہیے کہ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے یہ بات بھی پیش کی، دعا کی کہ ہلاک ہو اور برباد ہو وہ شخص جو
عالم ضعیفی میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت کا مستحق نہ بنے۔ اور آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ہلاک ہو اور برباد ہو شخص کہ جس کی اذیتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اس میں ایک چیز آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ رمضان کو ماہ مغفرت کے طور پہ آپ نے پیش فرمایا۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قبل رجب میں اور شعبان میں اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام اس پر آمین کہتے تھے، اے اللہ تو نے ہمیں رجب عطا فرمایا، ہمیں شعبان تک پہنچایا، ہماری دعا ہے کہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں پیغمبر وقت کہ ہماری زندگی میں آپ اتنی برکت دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا نہیں مانگتے اور نہ ہی دنیا کی زندگی کے حریص ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہے۔ آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تیاریاں کی ہیں، لیکن دنیا سے جس لمحے عمل کو مانگتے ہیں وہ رمضان کا موقع ہے۔ ایک پیغمبر، وقت کے پیغمبر جب رمضان کے لیے زندگی مانگتے ہو، کیا اللہ میری زندگی کو اتنا طویل کر دے کہ میں رمضان کی ساعتوں کو، اس کے لمحات کو پا سکوں اور اس کے ذریعے میں تیری خوشنودی کو حاصل کر سکوں۔ بھائیوں، یہ باتیں ہم میں رمضان کے تئیں شوق، ذوق اور اس کے استقبال کے جذبات کو پیدا کرتی ہیں۔ ایک مومن وہ رمضان کو کس انداز سے دیکھتا ہے، یہ دونوں حدیثوں سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے کہ ہم سب سے پہلے اس اجلاس میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ماہ مبارک کو اپنے حق میں ماہ مغفرت بنائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب وہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ماہ مبارک میں یعنی اللہ سے ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ تو اس رمضان کی ساعتوں کو ہماری زندگی میں ہمیں بھرپور اس کے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ لمحے کم ہوں تو اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی بابرکت ساعتیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ اب آپ تیسری چیز دیکھیں کہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس کی فضیلت کے تعلق سے قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ لیلۃ القدر اتنی بابرکت ہے کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت اس رات کی۔ اب 1000 مہینے کس کو کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 84 سال کا عرصہ ہے۔ 1000 مہینے، ایک رات کی عبادت وہ انسان کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر بنا دیتی ہے۔ اور خود رمضان کے نوافل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کا ثواب بتایا ہے کہ اس میں جو شخص کوئی نفل کام کرتا ہے تو وہ نفل فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اس میں جو فرض انجام دیتا ہے وہ فرض 70 فرضوں کے برابر اپنا ثواب رکھتا ہے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اب انشاءاللہ ہم 3-4 دن کے بعد رمضان میں مغرب کی نماز پڑھیں گے تو وہ 70 گنا زیادہ ثواب لے کر آئے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی نیکیوں کو کتنا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جو چیز ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ رمضان کے تعلق سے ہم کون سی بنیادی باتیں ہیں جس کو پیش نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان کا جو سب سے بڑا تربیتی نظام ہے روزہ، جس کو قرآن مجید نے صیام کہا ہے، تو اس صیام کو سمجھیں۔ اور دوسرے، روزے کا جو مقصد اول ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اس تقوی کے اوپر توجہ دیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے نزول قرآن، کہ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ انفاق، کہ ہم میں
انسانی سماج کے تئیں ہمدردی، محبت اور مواسات ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ رمضان کے مقاصد میں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں جو چیز ہے جو قرآن پیش کرتا ہے کہ ہم میں جذبہ شکر پیدا ہو، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا احساس اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا ہو، جذبہ شکر۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم زمین میں اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے داعی بنیں، ہماری زبان سے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو۔ اور آٹھویں چیز کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا خصوصی تعلق جڑ جائے، جو قرآن نے آگے کہا ہے، تعلق باللہ، اللہ سے مناجات یعنی کہ ہم اللہ سے سرگوشیاں کریں، ہم اللہ کو اپنی حاجات پیش کریں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ کہ اے نبی، جب میرے یہ بندے، یہ روزہ دار بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو انہیں کہو کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی مجھ پر ایمان لائے اور میری دعوت پر لبیک کہیں۔ آئیے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ قرآن مجید نے بنیادی طور پر رمضان میں جو سب سے زیادہ پرمشقت عبادت ہے وہ روزوں کو قرار دیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات ہم کو سمجھنا چاہیے، روزہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں کا ایک ستون روزہ ہے۔ یعنی گویا اسلام انسانی تمدن کی جس عظیم عمارت کو تعمیر کرتا ہے، یا انسانی شخصیت کو جن بنیادوں پر استوار کرتا ہے، اس میں روزہ ایک ستون ہے۔ اگر یہ ستون ڈھہ جائے تو انسان کی شخصیت نامکمل ہوگی، اسلام کی اور قرآن کی مطلوب شخصیت نہیں بن سکتی۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رمضان میں ادائیگی کے لیے بنایا ہے۔ رمضان سے پہلے جو روزے تھے وہ رمضان میں ادا نہیں کیے جاتے تھے، الگ الگ مہینوں میں روزوں کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے مہینے کو جو عظمت اور برکت نصیب ہوئی نزول قرآن سے ہوئی، لہٰذا نزول قرآن کا جو مقصد ہے تزکیہ نفس اور تزکیہ سماج، تزکیہ اجتماعیت، جو رمضان کا مقصد ہے، روزے کا مقصد، قرآن کا مقصد ہے، تو اس کے لیے بہترین روزوں کے لیے وقت وہ رمضان کا وقت ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ اب آئیے، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ صیام اپنے آپ میں خود ایک تربیتی نظام ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تقوی کی صفت ہے، تقوی کیا ہے؟ یہ دراصل ایمان کا جوہر تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے وابستگی وہ تقوی کے اظہار کے ذریعے ہوتی ہے۔ تقوی کو آپ یوں سمجھیے کہ تقوی یہ پورے اسلامی تعلیمات کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ صیام جو ہے وہ تقوی کو بڑھاتا ہے یا تقوی کی آبیاری کرتا ہے۔ جو صیام کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ روکنے یا رکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی اشعار کو آپ پڑھیں گے، عربوں کے نزدیک گھوڑوں کی تربیت کے لیے، جو جنگی گھوڑے ہوتے تھے میدان جنگ میں، جو گھوڑے ساتھ دیتے تھے، ان کے لیے صیام کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ عرب قوم کیا کرتی تھی؟ عرب قوم ایک جنگجو قوم تھی، تو میدان جنگ کے لیے وہ گھوڑوں کی تیاری کرتی تھی۔ تو عام دنوں میں وہ اپنے گھوڑوں کو صبح سے شام تک بھوکا رکھتے تھے اور پانی سے، غذا سے، جنسی ضروریات سے ان کو دور رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے اور ان کو دوڑاتے، اور دوڑانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟
پانی کے چشموں پر سے ان کو گزارتے، لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے، کھانے پر سے ان کو گزارتے لیکن کھانے کی ان کو اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح سے گھوڑے کی جو حیوانی خواہشات ہیں، جو اس کی جبلی کمزوریاں ہیں، اس پر اس کو کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ آرائی ہو اور وہاں کا ہر لمحہ بہت اہم ہوتا ہے، ایسے حالات میں اگر گھوڑا اپنی نفس کی تسکین کا سامان پائے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ہے نا، کھانا کھانے میں، گھاس چرنے میں، پانی پینے میں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن آسانی سے آپ کو ہدف بنا لے گا۔ لہذا گھوڑے کو اپنے ان جذباتی یا شہوانی جو اعمال ہے اس پر اس کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ان کی تربیت سیام کے ذریعے کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں انہی گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ عادیات کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سر پٹ دوڑتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، چٹانوں پر جب ان کے جو پنجے گرتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ صبح سویرے دشمن کی فوجوں میں گھستے ہیں، دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ گھوڑے اپنے مالک کے بڑے فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن انسان وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ گھوڑوں کی وفاداری یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ گھوڑا انسان کا سب سے وفادار جانور رہا ہے۔ تو سیام اور صوم کی جو معنی مفسرین نے بیان کیے وہ یہ ہے کہ گھوڑا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن کے اندر وہ محنت شاقہ، وہ ضبط نفس، وہ سیلف کنٹرول پیدا ہو، کہ جس کے ذریعے سے اس کی شہوانی جو خواہشات ہیں یا ان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ کنٹرول میں آئیں۔ دیکھیے ایک بات ہمیں بہت بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ تصوف کے جو نظام ہیں جو اسلام سے پہلے تھے، تصوف کے اور تزکیہ نفس کے جو نظام تھے وہ بڑے خطرناک تھے۔ وہ کیا تھے کہ جب کوئی شخص یہ سوچتا تھا کہ اس کو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے تو وہ کیا کرتا تھا، یا تو وہ خسی ہو جاتا، یعنی وہ اپنے آپ کو شہوانی خواہشات سے ہمیشہ کے لیے میڈیکلی ختم ہو جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے کھانا چھوڑ دیتا، پانی چھوڑ دیتا، جنگلوں میں لٹک جاتا، یعنی گویا کہ وہ اپنی خواہشات کو مارنے کے لیے ایسے راستے اختیار کرتا کہ جس کے ذریعے سے وہ یعنی سماج سے بالکل کٹ جائے، شادی بھی نہیں کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، پہاڑوں میں رہتے، ننگے گھومتے، اور اس کو وہ کہتے کہ وہ ترک دنیا ہے اور زہد دنیا ہے، اس کو وہ کہتے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، جذبات کو ختم کرنا، شہوات کو ختم کرنا، انسانی جبلتوں کو ختم کرنا یہ انسان کا مقصد تخلیق نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر اپنے سرکش نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ اصل مقصد تخلیق ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو یہ جو ساری صلاحیتیں بخشی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں انسان کے مقصد تخلیق میں شامل ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شادی بھی کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کا فروغ بھی ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں رہے اور دنیا کو صحیح اصولوں پر برتے۔ یعنی اللہ جو ہے ترک دنیا نہیں سکھاتا ہے، رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ نفس کا انسان غلام نہ بنے، بلکہ نفس انسان کا غلام بنے، نفس آدمی کے کنٹرول میں رہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے جو سیام ہے، یہ سیام دراصل اسی تربیت کا دوسرا نام ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ صبر اس کا نصف روزہ ہے، نصف الصبر الصوم۔ صبر جو اسلام کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، اس کوالٹی کا آدھا حصہ روزے میں ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ روزہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صبر اسلام کی سب سے بلند ترین خوبی صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو صبر ہے، اس صبر کا کردار روزے کے ذریعے پرورش پاتا ہے، روزے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی، وہ حدیث جو گفتگو کے آغاز میں پیش کی مشکات شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ صَوْمٌ، اللہ نے ہر چیز کی زکوٰۃ رکھی ہے اور آدمی کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا میں جو مال و دولت کماتے ہیں تو اس کو پاک کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس میں سے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق نکالتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا جو مال حلال ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ یعنی مال حلال بھی اس وقت ناپاک ہو جاتا ہے جب اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ تو ٹھیک انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کی زکوٰۃ ہے اور اس کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آدمی کا جسم حلال ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کو پاک کرنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی کے جسم کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب آپ اس پہ دوسرے پہلوؤں سے گفتگو کیجیے کریں گے۔ روزے کے صفات کیا ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کے جو صفات ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی گالی نہ دے، آدمی لغویات میں مبتلا نہ ہو۔ یہ روزے کے صفات میں۔ ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے اور لغویات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا جو روزہ ہے وہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے نا۔ یعنی اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے کہ آدمی اپنے کان سے بےہودہ باتیں نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، بے حیائی کی باتیں نہ سنے، ہے نا۔ اور دل و دماغ کا بھی روزہ ہے کہ آدمی اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ اچھے خیالات لائیں، ایمان و یقین کو لائیں، خدا کی یاد سے اپنے دل کو بسائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لوگوں، یہ سماعتیں اور یہ بصارتیں اور یہ دل و دماغ کی کیفیات، یہ سب قیامت کے دن خدا کے حضور پیش کی جائیں گی اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے زبان سے کیا بولا، تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا، تم نے کانوں سے کیا سنا، اور تمہارے دل میں جو محسوسات تھے وہ کیا تھے، تمہارے دل میں جو ظن و گمان تھے وہ کیا تھے۔ بھائیو، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے سوال یہ ہے کہ یہ ان سماعتوں پر، ان بصارتوں پر، اس یعنی قوت کلام پر اور یہ دل و دماغ پر کا تزکیہ کب ہوگا؟ تو اس کا تزکیہ روزے کے ذریعے ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں روزے میں کنٹرول ہو جائے تو یعنی اس کا آدمی اگر پلان کر کے اس کا عادی بن جائے تو وہ روزے کے مقاصد کو پا لیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قلت کلام، کہ آدمی کم بولنے کا عادی بنے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں پہ جو روزے فرض تھے اس میں کلام کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کو دیکھیے آپ کہ مریم علیہ السلام نے، سورہ مریم میں ہے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ مریم تم روزہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے بات نہ کرو۔ اشاروں سے بات کر رہی تھی حضرت مریم۔ کیوں؟ کیونکہ اس شریعت میں روزے میں بات کرنا بھی حرام تھا، بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو خصوصی اجازت حاصل ہوئی روزے میں بات کی، اجازت ہے یہ۔ تو قلت کلام، کہ آدمی اپنی گفتگو پر کنٹرول کرے۔ نمبر 2، قلت طعام، کہ آدمی کم کھانے کا عادی بنے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم نے روزوں کو کیا بنا دیا ہے؟ ہم نے لذتوں کو اس کی انتہا تک محسوس کرنے کا ذریعہ روزے کو بنا لیا ہے۔ پوری کیفیات کو آپ دیکھیے، سحری کا جو وقت ہے تو ساری سحری جو ہے ہماری یعنی ہمہ اقسام کے کھانوں سے مزین ہوتی ہے، اور جب ہمارا افطار ہوتا ہے تو افطار تو ہم ایسا لگتا ہے کہ گویا اس امت کو اللہ نے صرف کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج غیر مسلم اقوام میں روزے کے بارے میں یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ روزے کا مہینہ بولے تو کھانے پینے کا مہینہ، جبکہ روزے کا جو مہینہ ہے آپ کو معلوم ہے صوم اور سیام کا مہینہ ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ بسیار خوری نے ہمارے سامنے سے بہترین وقت کو ہم کہیں نہ کہیں ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کھانے کو اسلام نہیں روکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ سحری کھاؤ، اگر تم نے سحری کھایا نہیں تو یہ یہودیوں کی اتباع کی، سحری کھاؤ۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سحری کے وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ و استغفار کا وقت بنایا، تو توبہ و استغفار کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سحری کے اوقات کے دو اہم کام بتائے گئے ہیں۔ ایک سورہ زاریات میں قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ ایمان والے رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اور وہ بالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک چیز یہ، اور دوسری بات سورہ اسراء میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی تہجد کا اہتمام کرو، رات کے آخری پہر میں تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ اگرچہ کہ نفل ہیں، لیکن اس کی ادائیگی سے توقع ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تہجد 2 رکعت نماز تہجد کی، اور توبہ و استغفار۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ کرنا ہے آپ کو یا مجھ کو، ہم مشکل سے 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر یہ اللہ سے جو خصوصی تعلق ہے اس تعلق کو بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کئی حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتا ہے، آسمانی اس دنیا کا جو آسمان ہے یہاں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، اور یہاں آ کر فرشتوں سے یہ بات اللہ تعالیٰ عرض کرتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ دنیا میں کون ہیں میرے بندے جو مجھے پکار رہے ہو، جو مجھ سے مانگ رہے ہو، تاکہ میں ان کی مانگے سنوں، ان کی پکار سنوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے ہیں اے پروردگار جو تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے یہ مانگتے ہیں، تجھ سے وہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہو میں نے ان کی مغفرت کر دی، اور انہوں نے جو مانگا وہ ان کو دے دیا۔ تو بھائیو، ہمیں اس طرح سے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو ایک بات ہوئی قلت کلام، اور دوسری بات ہوئی قلت طعام، اور تیسری جو چیز ہے وہ قلت نوم۔ قلت نوم کا مطلب یعنی کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سونے کا عادی نہیں بننا چاہیے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نیند بھی قلیل ہونی چاہیے۔ آپ قرآن مجید کو اگر مطالعہ کریں، سورہ مزمل کا، سورہ فرقان کا، سورہ اسراء کا، سورہ زاریات کا، یہ چاروں صورتوں کو آپ دیکھیے، وہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی۔ کیا کہا؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتوں کو خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اور رکوع کی حالت میں گزار دیتے ہیں، اور اسی میں اللہ سے مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب تو ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے کہ جہنم کی آگ وہ چمٹنے والی آگ ہے جو کبھی نکلنے والی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قیام اللیل۔ سورہ مزمل کو پڑھیے، سورہ مزمل کا پہلا اور دوسرا رکوع قیام اللیل کو لے کر ہمارے اندر ایک بےتابی پیدا کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت کے مشکل ترین ذمہ داری پر فائز کیا تو کہا کہ اے نبی آپ اور آپ کی امت قیام اللیل کے عادی بنے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھیے پوری آیت کو دیکھیے، آپ پورے سورہ مزمل کا مطالعہ کیجیے، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، اے نبی قیام اللیل کیجیے، رات کا آدھا حصہ یا اس کا کچھ کم یا رات کا کچھ زیادہ حصہ، اور کیا کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر رات میں قرآن پڑھیں، بے شک یہ رات میں اٹھنا یہ دل میں بات کو اتار دیتا ہے۔ اور اے نبی ہم تو آپ پر ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ اے نبی ایک فرعون تھا بہت سرکش، اس نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہمیشہ کے لیے تاریخ سے ہٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بتایا کہ آپ کا مقابلہ بھی فرعون سے ہے، فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے قیام اللیل ضروری ہے۔ اور آج بھی ہمارا مقابلہ فرعون سے، ہم بھی ایک نئے فرعون کے عالمی سطح پر بھی فرعون ہیں اور ہر جگہ فرعون ہیں، اور ان فرعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا قیام اللیل ضروری ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہوئی، لیکن ایک بات اور ہے، بہت دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے نبی سے صحابہ سے کہا گیا یہ بات کہ وہ رات میں اللہ کی عبادت کریں اور دن میں اس طرح سے تحریک دعوت کا کام کریں، لیکن راتوں کی عبادت تھوڑا صحابہ کرام پر ظاہر سی بات ہے، جو دن میں کام کرنے والے ہیں، محنت مشقت کرنے والے ہیں، رات میں اٹھنا عبادت کرنے تھوڑا مشکل جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو سورہ مزمل میں نوٹ کیا، تو اس وقت اللہ نے کیا کہا، واللہ یقدر اللیل والنہار، اے نبی اللہ تمہاری راتوں اور تمہارے دنوں کا حساب رکھتا ہے، تمہاری راتیں کیسی گزر رہی ہیں اور تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں، اللہ اس کا حساب رکھتا ہے، حساب دیکھتا ہے اللہ کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور دیکھیے یہی وہ جذبہ احتساب ہے جو جو رمضان کے مقاصد میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 3 حدیثیں ہیں اور تینوں میں آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ کیا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ہم اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ دوسری بات کیا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ہم اس کی گزشتہ زندگی کو معاف کر دیں گے۔ اور تیسری بات کیا ہے، من قام لیلۃ مبارکۃ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے شب قدر کا اہتمام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ہم اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ دیکھیے مغفرت کے پروانے 3 الگ الگ اوقات میں دیے گئے ہیں، ایک تو صیام النہار میں، دن کے روزے، اور دوسرے قیام اللیل میں، اور تیسرے شب قدر کے اہتمام میں۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن مجید نے کہا کہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کی، تو اللہ نے کیا کہا اس کے بعد میں، لعلکم تتقون، اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ اگر تقوی کے سلسلے میں قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید میں 4 باتیں تقوی کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک چیز کیا ہے، تقوی کے بارے میں ایک بات قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی عدل اور میزان پہ قائم ہو، یہ تقوی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے معاملات میں عدل آئے، یہ تقوی ہے۔ عدل جو ہے نا وہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کیا اے ایمان والو، زمین میں حق، انصاف اور سچائی کے علمبردار بن کر اٹھو، اللہ کے واسطے راست بازی کے گواہ بن کر اٹھو، سچائی کے گواہ بن کر اٹھو اور انصاف سے کام لو، چاہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کریں کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، عدل کرو،
یہ تقوی سے مناسبت رکھتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ عدل تقوی سے مناسبت رکھتا ہے۔ ایک چیز کی دوسری چیز کیا ہے؟ تقوی کی جو دوسری صفت ہے وہ ہے امانت۔ امانت کا مطلب قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ ایمان سے امانت نکلا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں جس کو امانتوں کا پاس و لحاظ نہیں۔ امانت ایک وسیع تصور ہے، قرآن مجید نے امانت کو تقوی سے جوڑا ہے جگہ جگہ، اور خیانت یہ امانت کی ضد۔ امانت ہر چیز امانت ہے، ہمارا وقت امانت ہے، ہمارا پیسہ امانت ہے، ہمارے مناصب اور ہماری ذمہ داریاں امانت ہے، ہمارے بچے امانت ہیں، ہمارے کاروبار ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا دین ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ زمین میں ایک امین امت بن کر زندگی گزارے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے روزے کا اہتمام اس کے صفات کے ساتھ کیا ہوگا تو جنت الفردوس کے جو الگ الگ دروازے ہیں ان میں سے ایک اسپیشل گیٹ، دروازہ اللہ نے روزہ داروں کے لیے بنایا ہے، باب الریان، کہ اللہ تعالیٰ اس جنت الفردوس میں ان روزہ داروں کو اس دروازے سے داخل کرے گا جنہوں نے روزے کا پورا اہتمام کیا ہوگا۔ لیکن جنت الفردوس میں اور بھی دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دروازہ باب الامانہ ہے۔ باب الامانہ یعنی اللہ تعالیٰ امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے لوگوں کو جنت الفردوس کے اس دروازے سے داخل کرے گا جو امانت کے لیے، امینوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی ہے کہ جس نے پوری زندگی مومنانہ شان کے ساتھ گزارا ہو تو جنت الفردوس کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو کر اس کو پکاریں گے، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے۔ بھائیو کیا یہ جذبہ ہمیں پیدا ہوا کہ ہم جنت الفردوس کے ان دروازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں؟ یہ رمضان کے مقاصد میں شامل ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ تقوی کا دوسرا مقصد ہے ہم میں امانت کا شعور پیدا ہو۔ تیسری چیز، اگر ہم تقوی کے مقاصد کو دیکھیں تو تقوی کے مقاصد میں قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ ہم اپنے شہوات پر کنٹرول پائے، بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ یعنی منہیات، جس کو قرآن نے کہا منہیات، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ قرآن میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے جو تقوی میں شامل ہے وہ ہے حدود اللہ کا پاس و لحاظ، حدود اللہ کی پاسبانی۔ آپ اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 اور 111 کا مطالعہ کیجیے گا، وہاں پر اس کی پوری ڈیفینیشن موجود ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ تک۔ بہرحال یہ چیزیں، یہ تقوی چیزیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائیوں کہ رمضان میں یہ جو تقوی ہے یہ وہ طاقت کا نام ہے، اس روحانی قوت کا نام ہے جو انسان کو خدا کی عبادت اور خدا کی پرستش اور خدا کی غلامی اور خدا کی اطاعت کے لیے جو جذبہ عمل درکار ہے وہ جذبہ عمل تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقوی انسان کے اندر خدا کی عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے، خدا کی معرفت کا شعور پیدا کرتا ہے، آخرت کے جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یہ تقوی انسان کی زندگی کو بامعنی بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی کو روشن بنا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو جب زمین پہ اتارا، سورہ اعراف کو پڑھیے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آدم کے بچوں کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا تو اللہ نے آدم کے بچوں کو جو قیمتی نصیحتیں فرمائیں وہ نصیحت کیا تھی؟ تقوی کی نصیحت تھی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتیکم ریشا ولباس التقوی ذالک الخیر۔ اے آدم کے بچوں، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس اتارا ہے۔ لباس یہ وہ لباس ہے جو تمہاری شخصیت کو زینت عطا کرتا ہے اور تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔ دیکھیے لباس
یعنی انسان کی عزت اور اس کی تکریم خدا کی نگاہ میں کیا تھی کہ اللہ نے انسان کو لباس اس کی ذات سے زمین پہ اتارا تو لباس کے ساتھ اتارا، لیکن اللہ نے آگے یہ بات کہی، لیکن اے آدم کے بچوں ایک لباس اور ہے، اور وہ ہے لباس التقوی، تقوی کا لباس، ذالک خیر، یہ بہترین لباس ہے، تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے، اس لباس کو بھی اختیار کرو۔ یہ تقوی کا لباس کس کا ہے؟ روح کا لباس ہے، قلب و نظر کا لباس ہے۔ آدمی کا دل برہنہ ہوتا ہے، آدمی کی روح برہنہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی روح بآبرو ہوتی ہے، با حجاب ہوتی ہے، با لباس ہوتی ہے۔ اور رمضان کا یہ مہینہ ہمارے جسم کے ساتھ ہماری روح کو بھی لباس عطا کرتا ہے، ہماری روح کو بھی لباس عطا کرتا ہے رمضان کا یہ مہینہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی تربیت اور یہ اعلیٰ درجے کی کوالٹیز اور یہ فکر و عمل کا انقلاب کیسے پیدا ہو؟ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو برکت اس لیے عطا فرمائی کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ دیکھیے قرآن اور رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے، روزے اور رمضان قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے قرآن کے 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس یہ کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن کیا ہے؟ بینات ہے۔ بینات کا مطلب روشنیاں ہیں، ہدایت کی روشنیاں اس میں رکھی گئی ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی ویگ نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، اس کے احکامات بہت واضح اور روشن احکامات ہیں۔ یہ اپنے مدعا کو اور اپنے مقصد کو بیان کرنے میں یہ کتاب یہ جو ہے سراج منیر ہے، روشن آفتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی دماغ الجھتا نہیں ہے، جو دماغ اس کو پڑھتا ہے وہ فوراً روشنی میں آتا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ الفرقان، یہ قرآن کسوٹی ہے، حق و باطل کو پرکھنے کی کسوٹی، کہ انسانی ذہن وہ طیبات اور خبائث کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، انسانی ذہن وہ حرام و حلال کے حدود نہیں جان سکتا، انسانی ذہن خدا کی مرضیات اور خدا کی جو اس کے غضب کے جو اسباب ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو ایسی کسوٹی عطا کرتی ہے جس کے ذریعے وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکتا ہے۔ بھائیو، یہ کتاب اللہ کے تینوں مقاصد روزے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم اس مہینے میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو ہم دیکھیں آپ نے کہ رمضان میں حافظ قرآن تلاوت کرتے ہیں اور پورے مصلی اس کو سنتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول خود تراویح کا اہتمام فرماتے تھے اور تمام صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اور اس ماہ مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کا قرآن سنتے تھے اور اپنا قرآن جبریل امین کو سناتے، اللہ کے رسول کو سناتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ دراصل رمضان کا نور ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی استقبال رمضان پہ بات کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں پہ بڑا تعجب اور افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے رمضان کو پکڑا، روزوں کو پکڑا اور رمضان کے اندر عبادتیں کی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، لیکن وہ چیز جس نے رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار بنا دیا، وہ چیز جس کے سبب نزول کے نتیجے میں رمضان فضیلتوں سے اور عظمتوں سے جو ہے وہ اس کے اندر عظمتیں اور فضیلتیں پیدا ہوئی، اس کو چھوڑ دیا، اور وہ ہے قرآن کو چھوڑ دیا۔ شب قدر کو پکڑ لیا، لیکن وہ کتاب جس کے نزول سے یہ رات شب قدر بنی، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی، قرآن مجید یہ زمین پر خدا کا نور ہے۔
ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت مع ترجمے کا اہتمام کریں۔ کیا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تلاوت القرآن افضل العبادت تلاوت القرآن، سب سے افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم اس ماہ مبارک میں جتنی قرآن کی آیتیں ہم کو یاد ہیں، فرض کیجئے کہ 10 سورے ہم کو یاد ہیں، 15 سورے یاد ہیں، تو انشاءاللہ ہم مزید 2-4 سورتیں مزید یاد کر لیں گے، یعنی اپنے قرآن کے حفظ قرآن میں اضافہ کریں گے۔ یعنی کچھ ایسا منصوبہ بنائیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت کا ترجمے کے ساتھ، اور دوسرے قرآن مجید کو یاد کرنے کا منصوبہ بنائیں۔ اور بھائیو، ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بڑی اہم باتیں کہ ہم اپنے گھر میں قرآن کے اجتماعات رکھیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا ایک چھوٹا سا ماحول بنائیں، بطور خاص صبح فجر کے بعد یا نہیں تو افطار سے پہلے 15 منٹ صحیح، لیکن ایک اجتماعی مطالعہ قرآن کی مجلس بنائیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے بڑے حیرت انگیز فائدے ہوتے ہیں، بڑے حیرت انگیز فائدے ہوتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح کی مجلس اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا تھا، 4-5 سال کا بچہ، میں سورہ نساء کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، سورہ نساء۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء جو ہے اس میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک صاحب میرے گھر میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے گھر میں وراثت تقسیم کرنی ہے اور ہمارے بیٹیوں کا بھی حصہ دینا ہے اور بیٹوں کا بھی حصہ دینا ہے، ذرا مولانا کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ پہلی کلاس کا بچہ مجھ کو بول رہا ہے کہ وہ ان کو بولو کہ ایک حصہ لڑکی کا اور 2 حصے لڑکی۔ میں نے کہا تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا وہ اپن جو قرآن مجید سنتے ایک دوسرے کا، اس میں آیا نا یہ۔ آپ سوچئے کہ معصوم ذہن میں قرآن کے احکامات کیسے نقش ہوتے ہیں۔ جب ہمارا بیٹا یہ دیکھے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کیسے آگ میں ڈالے گئے اور کیسے رب کریم کے حکم سے آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، ہمارا بچہ نمرود کے آتش قدوں سے ڈرے گا نہیں، بلکہ نمرود کے آتش قدوں کو دیکھ کر وہ ہنسے گا، کہے گا یہ آگ مجھ کو نہیں جلا سکتی، میرے دل میں تو میرے رب کا ایمان ہے۔ بھائیو، یہ بہت سی باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جنسی آوارگی کا ہے۔ سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے آج انسانی نسل کو ہلاکت اور تباہی کے قریب کھڑا کر دیا ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر زنا بالجبر یا زنا بالرضا کے واقعات پیش آ رہے ہیں، شاید انسانی تاریخ میں اتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی تباہی کبھی برباد نہیں ہوئی، انسانی اخلاق اس درجے کبھی نہیں گرے جتنے ابھی۔ قوم لوط جتنے چیلنجز کا شکار نہیں تھی، اس سے زیادہ آج ہماری قوم اس کا شکار ہے۔ کتنے برے حالات ہیں، اس پہ غور کیجیے آپ۔ شرک کے کئی دروازے کھل چکے ہیں۔ ایسے حالات میں رمضان کے مہینے کو ہمیں ضبط نفس کا، تربیت نفس کا اور اپنی شخصیت کو اسلامی اصولوں پر تیار کرنے کا مہینہ بنانا ہے۔ یہ بہت بڑا محاذ ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مطلب ہماری سے بڑا سماج جس رخ پہ جا رہا ہے، نشے کی عادی ہو رہی ہے، نشے کے ساتھ ساتھ شہوت پرستی کی عادی ہو رہی ہے۔ تو یہ شہوت پرستی اور یہ نشہ، یہ چیزیں وہ ہیں جس نے ہمیشہ انسانی تمدن کو ہلاک کیا ہے۔ اگر کوئی نوجوان صحیح معنوں میں روزہ رکھے اور قیام اللیل کا اہتمام کرے، وہ کبھی زنا کاری کا عادی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ان شہوانی جذبات پہ کنٹرول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تربیت تھی صحابہ کرام کو، تو ہمیں اپنے گھروں میں اس کی تربیت کا معقول اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل جو مطلب اس کے بیمار ہو گئے لوگ، تو اب ڈیجیٹل فاسٹنگ ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے، ڈیجیٹل فاسٹنگ۔ یہ آپ کو معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ شہر میں رہنے والے لوگ ہیں۔
تو کیوں نہ ہم 1 مہینے کی ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی کر لیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رہنے کا عادی بنا لیں، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن کھلنے لگیں، ان کے دماغ جو غلام بن چکے ہیں، غلام بن گئے ہیں وہ ڈیجیٹل ورلڈ کے، اس کی وہ غلامی سے نکلیں۔ بھائیو، آج کے دور میں رمضان کا اہتمام بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اور اپنے سماج کو اور اپنی نسلوں کو شیطانی شکنجوں سے بچانے اور شیطانی قوتوں سے بچانے کا سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے موقع ہے یہ مہینہ۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب وقت ہوتے آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں بھائیو، رمضان کے حاصلات میں جو چیز ہے، قرآن نے کیا کہا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ شکر گزاری، اللہ نے جو نعمتیں ہم کو بخشی ہیں وہ نعمتیں خدا کی ہے، اور ان نعمتوں پر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ مادہ پرستی کا شکار بن رہے ہیں، ناشکری زبان پر ہمیشہ ہے، نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو شکر گزاری کو ہم سمجھیں، دین کا بڑا اہم چیز جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اور اس کے بعد تکبیر الہی، اللہ کی عظمت اور اس کی تکبیر کو بیان کرنے والے بنیں۔ تکبیر الہی دعوت دین کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے جو دعوت دینے کا حکم دیا تھا تو تکبیر کے ذریعے دیا تھا۔ سورہ مدثر کو پڑھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھو اور انسانوں کو اپنے رب سے ڈراؤ اور انسانوں کے سامنے اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، ربک فکبر، اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کرو۔ تو یہ چیز رمضان کے حاصل میں ہے کہ مومن جو ہے رمضان کے بعد کی زندگی کو داعیانہ زندگی بنائیں، سماج کے اندر وہ خدا کی توحید اور خدا کی عظمت کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بھائیو، اسی کے ساتھ ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ روزے کے اور رمضان کے حاصلات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم میں جذبہ انفاق پیدا ہو۔ جذبہ انفاق، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے افطار کی کتنی فضیلت بیان کی ہے۔ بہت سی حدیثیں آپ تمام حدیثوں سے واقف ہیں۔ روزے کا حاصل یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہو، وہ بھوکا رہے تو وہ بھوکوں کی تکلیف کو محسوس کرے، وہ پیاسا رہے تو پیاسوں کی پیاس کو محسوس کرے۔ دیکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے اندر جگر سوزی ہو، اس کے اندر اس کے دل میں اس کا دل سوز و گداز، وہ دل کی کیفیت ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا لیکن کسی بھوکے کا درد محسوس نہیں کیا ہے نا، کسی پیاسے کی پیاس کو محسوس نہیں کیا، انسانیت کا درد ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا، تو وہ بھی رمضان کے روزے کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور انسانیت نوازی ایسی ہوتی تھی جیسے مانسون کے بادل۔ آپ نے مانسون کے بادلوں کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں دیکھو، یہ مانسون کے بادل جو آتے ہیں اور کیسے برستے ہیں، ایسے برستے ہیں کہ سارے زمینوں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کو ناپ نہیں سکتے آپ کہ کتنا بارش، کتنا پانی برسا کر وہ بادل گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت رمضان کے مہینے میں مانسون کے بادلوں کی طرح ہو جاتی تھی۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا۔ مسلمانوں کا یہ جذبہ فیاضی ہے، یہ ان کے ایمان کی زندگی کی دلیل ہے۔ تو یہ روزوں اور رمضان کا یہ مقصد ہے۔ بھائیو، آخر میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم سب صحیح معنوں میں آخرت کے مسافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے سفر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے کتنے ہی ساتھی ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں انہی صفوں میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اب وہ جا چکے ہیں۔ اب اللہ نے ہم کو یہ موقع بخشا ہے۔ بھائیو، زندگی کو با مقصد اور با معنی بنانے کی ضرورت ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس طرح سے زندگی نہیں گزرنا چاہیے۔ زندگی ایک ڈسپلن کے ساتھ گزرنا چاہیے، شعور و آگہی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ یقین جانیے، جب ہم روزے کے مقاصد
تقوی کی آبیاری، قرآن فہمی اور انسانیت پروری، انسانیت کی خیر خواہی، دعوت اللہ، انسانی سماج میں نیکیوں کے فروغ کے لیے اور برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے، یقین جانیے اس روئے زمین پر امت مسلمہ خدا کی رحمت ثابت ہوگی اور پوری انسانی دنیا اسلامی معاشرے میں داخل ہونا شروع کر دے گی کہ یہ وہ امت ہے کہ جو امت انسانیت کے لیے آخری پناہ گاہ اور آخری نجات اگر کہیں ممکن ہے تو اسلامی معاشرے میں ممکن ہے۔ ایسا اسلام ہمیں بناتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت اور تزکیے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ پورے شعور و آگہی کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، یقین جانیے کہ وہ آج سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اللہ جو ہے ہم سے ایسے کام لے لے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ ہمارے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کو صحیح معنوں میں ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کو اس کے صفات کے ساتھ، تقوی اس کا جوہر ہماری شخصیت میں پیدا ہو، قرآن سے ہمارا خصوصی تعلق ہو۔ اے رب کریم تو بڑا مہربان ہے، ہم تیرے حضور دست بدعا ہے کہ اے اللہ تو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ماہ مغفرت بنا دے، ماہ رحمت بنا دے، جہنم سے خلاصی کا اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔